السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہدایت میں آپ سب کا دل سے خوش آمدید ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سوال ہے، بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کے نقصانات سے کیسے بچایا جائے؟ اچھا، یہ مسئلہ آج ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے۔ موبائل صرف ایک ڈیوائس نہیں رہا، بلکہ ایک چھوٹی سی دنیا بن چکا ہے جس میں فائدہ بھی ہے اور فتنہ بھی۔ سبحان اللہ۔ میری عزیز بہنوں، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے زیادہ وقت موبائل پر گزارتے ہیں، پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں، اخلاق میں چینج آنے لگتا ہے اور گھر کے اندر بھی دوری پیدا ہونے لگتی ہے، اور پھر والدین پریشان ہو کر کہتے ہیں، ہم نے موبائل دے کر غلطی کر دی۔ اچھا، اس مارننگ درس میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بچوں کو موبائل کے نقصانات سے کیسے بچایا جائے، کون سے پریکٹیکل سٹیپس لیے جائیں، اور کیسے گھر کے ماحول کو اتنا اسٹرانگ بنایا جائے کہ موبائل فتنہ نہ بنے بلکہ صرف ایک ٹول بن کر رہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے، مقصد موبائل کو کمپلیٹلی ختم کرنا نہیں، بلکہ اس کا صحیح اور کنٹرولڈ استعمال سکھانا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ بچوں کو موبائل سے بچانا صرف ریسٹرکشن کا نام نہیں، بلکہ تربیت کا نام ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر صرف موبائل چھین لیا جائے لیکن اس کا سبسٹیٹیوٹ نہ دیا جائے تو بچے یا تو چپکے چپکے استعمال کریں گے یا پھر کسی اور غلط چیز کی طرف چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری بات، گھر کا انوائرمنٹ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ اگر گھر میں والدین خود ہر وقت موبائل یوز کر رہے ہوں تو بچوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے سیکھتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے موبائل کم یوز کریں تو پہلے گھر میں اسکرین ڈسپلن کریٹ کرنا ہوگا۔ میری عزیز بہنوں، تیسری بات، ٹائمنگ اور لمٹس ضروری ہیں۔ موبائل کو کمپلیٹلی الاؤ یا کمپلیٹلی بین کرنا اکثر پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ دن میں فکسڈ ٹائم، صرف اسپیسیفک ڈیوریشن اور صرف الاؤڈ کنٹینٹ ہو۔ اس طرح بچے ڈسپلن سیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھی بات، موبائل کو ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ٹول نہ بنائیے۔ اچھا، اگر ہر بات پر موبائل کو ریوارڈ یا پنشمنٹ بنا دیا جائے تو بچے اسے اور زیادہ obsession بنا لیتے ہیں۔ اس کے بجائے انہیں سمجھایا جائے کہ موبائل صرف ایک ذریعہ ہے، زندگی کا اصل حصہ نہیں۔ میری پیاری بہنوں، پانچویں بات، کمیونیکیشن سب سے پاورفل ٹول ہے۔ اگر بچے کو صرف مت کرو کہا جائے لیکن کیوں مت کرو نہ سمجھایا جائے تو وہ سمجھنے کے بجائے صرف ریزسٹ کرتے ہیں۔ انہیں ایج کے مطابق بتایا جائے کہ زیادہ موبائل سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے، دماغ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور نیند اور روٹین ڈسٹرب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بہت ضروری بات، بچوں کو آلٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز دیجیے۔ اگر موبائل ہٹا دیا جائے لیکن بکس، آؤٹ ڈور گیمز، فیملی ٹائم یا کریٹیو ایکٹیویٹیز نہ ہوں تو بچے بور ہو کر واپس موبائل کی طرف جاتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے،
मोबाइल असल मसला नहीं, मसला बैलेंस की कमी है। जब लाइफ बैलेंस्ड होती है तो टेक्नोलॉजी कंट्रोल में रहती है, और जब बैलेंस नहीं होता तो टेक्नोलॉजी इंसान को कंट्रोल कर लेती। अच्छा, अब हम इस मसले का एक और बहुत अहम पहलू समझते हैं। बच्चों के मोबाइल यूज़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। मेरी प्यारी बहनों, अगर वालिदैन और बच्चों के दरमियान दूरी हो तो बच्चे ज़्यादातर अपनी दुनिया मोबाइल या इंटरनेट में ढूंढते हैं। लेकिन अगर घर में मोहब्बत, सुनना और समझना मौजूद हो तो बच्चे नेचुरली फैमिली के करीब रहते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, ट्रस्ट यानी एतमाद सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। अगर बच्चे को लगे कि मैं अपनी बात घर में कह सकता हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ, तो वो गलत चीज़ों की तरफ कम जाता है। लेकिन अगर घर में सिर्फ डांट और कंट्रोल हो तो बच्चे चुप कर इंटरनेट की दुनिया में चले जाते हैं। मेरी अजीज बहनों, तीसरी बात, मोबाइल के साथ दीन और अखलाक को लिंक कीजिए। अच्छा, बच्चों को सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ना दें बल्कि उन्हें समझाएं कि अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, उनका ख्याल रखना है। वक्त अल्लाह की अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करना है। इस तरह तरबियत सिर्फ रूल नहीं रहती बल्कि ईमान का हिस्सा बन जाती है। सुभान अल्लाह। चौथी बात, मॉनिटरिंग साइलेंटली और हिकमत के साथ होनी चाहिए। हर वक्त चेकिंग, गुस्सा और सस्पिशन बच्चों को दूर करता है, लेकिन डिस्क्रीट मॉनिटरिंग प्लस ट्रस्ट प्लस गाइडेंस बच्चों को सेफ भी रखती है और कॉन्फिडेंट भी बनाती है। मेरी अजीज बहनों, पांचवी बात, बच्चों के दोस्तों और एनवायरनमेंट को भी समझिए। अच्छा, अक्सर मोबाइल का मिसयूज सिर्फ घर से नहीं बल्कि फ्रेंड्स और सोशल सर्कल से भी आता है। इसलिए पेरेंट्स को ओवरऑल एनवायरनमेंट पर नज़र रखनी होती है, मगर हिकमत और नरमी के साथ। सुभान अल्लाह। एक और ज़रूरी बात, बच्चों को गिल्ट नहीं, अवेयरनेस दीजिए। अगर हर बात पर डांट और प्रेशर हो तो बच्चे चुप हो जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। लेकिन अगर उन्हें प्यार से समझाया जाए तो वो खुद अपनी आदत को इम्प्रूव करने लगते हैं। मेरी अजीज बहनों, याद रखिए, मोबाइल सिर्फ एक टेस्ट है। असल टेस्ट हमारी तरबियत, हमारा रवैया और हमारा घर का माहौल है। जब घर में मोहब्बत होती है तो टेक्नोलॉजी कंट्रोल में रहती है, और जब मोहब्बत कम हो जाए तो टेक्नोलॉजी बच्चों की दुनिया बन जाती है। अच्छा, अब हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट के नुकसानात से बचाया जा सकता है। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहला तरीका है क्लियर रूल्स और कंसिस्टेंसी। अच्छा, घर में मोबाइल के लिए क्लियर उसूल होने चाहिए। कितना टाइम अलाउड है, किस वक्त अलाउड है, किस जगह अलाउड है, जैसे बेडरूम में नहीं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन रूल्स को बार बार चेंज न किया जाए। सुभान अल्लाह। दूसरा तरीका, पेरेंट खुद रोल मॉडल बने। अच्छा, अगर वालिदैन खुद हर वक्त मोबाइल यूज कर रहे हों तो बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे देख कर सीखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे कम मोबाइल यूज करें तो घर में डिजिटल डिसिप्लिन पहले पेरेंट्स को शो करना होगा। मेरी अजीज बहनों, तीसरा तरीका, क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ गुजारना। अच्छा, जब बच्चे बोर होते हैं तो मोबाइल उनका इजी एस्केप बन जाता है। लेकिन अगर वालिदैन उनके साथ बैठें,
بات کریں، ان کی ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ لیں تو بچے نیچرلی اسکرین سے دور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھا طریقہ، انٹرنیٹ کو صرف ریسٹرکشن نہیں، گائیڈنس کے ساتھ کنٹرول کریں۔ اچھا، صرف یہ مت دیکھو کہنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے یہ بھی سمجھانا ہوتا ہے۔ ایج اپروپریٹ ایکسپلینیشن بچوں کو سمجھدار بناتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، پانچواں طریقہ، ڈیجیٹل ڈی ٹاکس ہیبٹس انٹروڈیوس کریں۔ اچھا، ہر دن یا ہر ہفتے کچھ ٹائم ایسا رکھیں، فیملی وداؤٹ اسکرینز، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی، قرآن، بکس یا سٹوریز ٹائم۔ اس سے بچوں کا دماغ ریسیٹ ہوتا ہے اور ڈیپینڈنسی کم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بہت ضروری بات، موبائل کو دشمن نہ بنائیے، اسے کنٹرولڈ ٹول بنائیے۔ اگر بچوں کو لگے کہ موبائل بالکل حرام یا ایکسٹریم چیز ہے تو وہ یا تو چھپ کر یوز کریں گے یا پھر ریبیلیس ہو سکتے ہیں۔ بیلنسڈ اپروچ ہی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے، تربیت ڈانٹ سے نہیں ہوتی بلکہ کنسسٹنسی، لو اور ایگزامپل سے ہوتی ہے۔ جب گھر میں ڈسپلن کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو بچے نیچرلی صحیح راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کے نقصانات سے بچانا صرف ریسٹرکشن کا نام نہیں، بلکہ تربیت، توجہ، محبت اور حکمت کا ایک کمپلیٹ سسٹم ہے۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے، اگر ہم صرف موبائل چھین لیں لیکن بچوں کو ٹائم، توجہ اور تربیت نہ دیں تو پرابلم سالو نہیں ہوتی بلکہ شیپ چینج کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آج سے ایک چھوٹا سا عہد کر لیجئے، میں اپنے گھر میں موبائل کے لیے کلیئر رولز بناؤں گی، میں خود بھی اپنے یوز کو کنٹرول کروں گی، میں اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاروں گی، میں ان سے محبت اور سمجھ کے ساتھ بات کروں گی، اور میں ہر دن اللہ سے ان کی حفاظت اور ہدایت کی دعا کروں گی۔ میری پیاری بہنوں، کبھی یہ مت بھولیے، بچوں کا دماغ بلینک نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی چیز سے فل ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کا ٹائم اچھی تربیت سے فل کریں گی تو موبائل ان کی ضرورت کم ہو جائے گی، لیکن اگر ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو موبائل ان کی دنیا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، والدین کی ذمہ داری صرف روٹی کپڑا دینا نہیں بلکہ ذہنی، روحانی اور اخلاقی تربیت بھی ہے، اور جو والدین اس ذمہ داری کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے گھر میں سکون، برکت اور حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، ان کے دلوں میں قرآن اور ایمان کی محبت پیدا فرما، ہمارے گھروں کو موبائل کے نقصانات سے بچا، ہمیں حکمت، صبر اور محبت کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے گھروں کو ہدایت، سکون اور برکت کا گھر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور سر ہدایت کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے مارننگ درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔